الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج ہم گفتگو کریں گے مجاہدے کے بارے میں. لفظ مجاہدہ، جیسے قرآن کریم کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کی. لفظ مجاہدہ یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی روح اور بنیاد ہے لفظ مجاہدہ. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کا لغوی معنی ہے مشقت، تکلیف. یعنی مشقت، تکلیف کا تکلیف اٹھانا، مشقت اٹھانا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور اصطلاح میں مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت نفس، اپنے نفس کی مخالفت. جب تک انسان دیکھیں اس دنیا کے اندر اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرے گا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو حالات پر ڈال دیں اور خود بخود کام ہو جائے، خود بخود کبھی کام نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں مجاہدہ کہتے ہیں. اب اگر آپ دین کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں دین میں ترقی کروں، میں اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جاؤں، میں دنیا میں اچھے کام کروں، فلاں اچھی عادت میرے اندر آ جائے، یا فلاں عبادت کی میں عادت ڈالوں، تو ظاہر بات ہے اپنے نفس سے لڑنا ہے. تو مجاہدہ کیا معنی ہے؟ مشقت، تکلیف. اور شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت نفس، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اب ان الفاظ پر آپ ذرا غور کر لیں. مشقت، تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سہولت پسند مت بناؤ. ہر چیز آپ کو تیار مل رہی ہے تب بھی اپنی عادت خراب نہیں کرو. آدمی کی عادت بھی تب خراب ہوتی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے کنٹرول میں رکھیں گے تو ان کا مستقبل بڑا اچھا بنے گا. اب اس دن میں بچوں کی کلاس دے رہا تھا تو جو بچے میرے پاس بیٹھے تو میں نے اندازہ یہ لگا کہ ان بچوں نے اسکول میں پڑھا ہے لیکن ان کو میرے خیال میں ادب کس کو کہتے ہیں؟ بیچارے دور دور سے علم قریب سے نہیں گزرا. تربیت کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھ تو گئے. اب میں نے ان کو کہیں کہ عادت، کلاس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سبق کو سننے کا طریقہ کیا ہے، سبق سنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں بالکل میں نے دیکھو کہ یہ بچے بڑے بڑے اسکول کے کوئی او لیول کر رہے، کوئی اے لیول کر رہے، اور لیکن بیچاروں کو میں نے دیکھا بالکل، میں نے کہا کہ کوئی ہمارے بچے ہیں، تربیت تعلیم ہے اسکولوں میں لیکن تربیت نہیں ہے. ہر چیز، ہر ماحول، ہر جگہ کا ماحول ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو اس لفظ کو ذہن میں رکھے. مجاہدہ، مجاہدہ کے معنی جاہدہ یجاہد مجاہدتن کے معنی اپنے آپ سے لڑنا. باب مفاعلہ ہے نا، نفس آپ سے لڑ رہا ہے، آپ نفس سے لڑے، وہ آپ کا دشمن ہے. اس لیے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اگر ہماری زندگی میں کچھ بری عادتیں ہیں، کچھ برے کام ہیں، ان کاموں کو ختم کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں. یا پھر ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں
ان ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانا ہے. بچوں کی تربیت ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، کاروباری مسائل ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ظاہر بات ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنے عمل میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آپ کو سوچنا بھی ہوگا، آپ کو بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، بہتر سے بہتر بننا ہے، بہتری کی طرف بڑھنا ہے، خوب سے خوب تر. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. خوب سے خوب تر بننے کے لیے کیا کرو گے؟ ابھی تکلیف تو کرو گے نا، محنت کرو گے، کوشش کرو گے. اس محنت اور کوشش کا نام مجاہدہ ہے. ایک بات. نمبر 2، مجاہدے کے 4 ارکان ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوئی بھی عادت ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر انسان کے اندر ایک سوئی ہو. جس کام کو آپ بہت توجہ سے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یکسوئی، دل جمعی. اپنے ذہن کو جب تک آپ، یعنی میں خود بھی جب کوشش کرتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں نا، تو اس کام کو جب پہلے سے میں سوچ کے کر رہا ہوں تو کیا کیا رکاوٹیں آ رہی، کیا رکاوٹیں آ سکتی، کیا، اس کو میں پہلے سوچ لیتا ہوں. وہ کام اتنا آسانی کے ساتھ اللہ فرما دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا. اتنی برکت ہوتی ہے اس کے اندر. اور کبھی جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کر لیں گے، کریں گے، ہو جائے گا، ہوتے 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 وہ کام رہ جاتا ہے. یہ کتنی چیز ہے. تو یکسوئی کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سمجھ گئے یکسوئی کا کیا مطلب؟ یکسو، یک کے معنی ایک، سو کے معنی طرف. ایک طرف ہو جاؤ. اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو اور اپنے دل کو بالکل اس کام کی طرف متوجہ کرو. اس کو کام سب، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، کام کو کام سمجھو، اس کا مقام اس کو دو، پھر اللہ برکت ڈالیں گے. جس کام میں آپ پلاننگ کریں گے، اس میں اچھا سوچیں گے، اللہ اس میں برکت نصیب فرما دے گا. کبھی کبھی کام ہو جاتے ہیں بغیر مشقت اور تکلیف کے. کام آپ نے کر دیا، آپ کا کام ہو گیا، اس میں برکت نہیں ہوتی. جس کام کے پیچھے آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجاہدے کے 4 ارکان ہیں، 4 رکن ہیں مجاہدے کے. مجاہدہ تب مکمل ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی بھی دین دنیا کا کام کرنا چاہتا ہے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، بعض اطباء کی زندگی کو پڑھو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ماہر، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے پیچھے یہ چیزیں نظر آئیں گی. اور پھر دین نے تو ہمیں ان چیزوں کا بڑا پابند بنایا. یہ ہے 4 چیزیں، مجاہدے کے 4 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے کم بولنا، یہ نمبر 1 ہے، سب سے پہلے نمبر 1. دوسرا ہے کم سونا. تیسرا ہے کم کھانا. اور چوتھا ہے کم ملنا. کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم ملنا. کم بولنا، اس کو کہتے ہیں الصمت، خاموشی، یا قلت الکلام، کم گفتگو کرنا. کم سونا، اس کو کہتے ہیں السحر، جاگنا. سحر کے معنی جاگنا. اور قلت المنام، کم سونا. تیسرے نمبر پر ہے کم کھانا، اس کو کہتے ہیں الجوع، یہ اس کے عربی میں نام ہے، الجوع، بھوک. یا اسی طریقے سے قلت الطعام، کم کھانا. چوتھے نمبر پر ہے کم ملنا، اس کو کہتے ہیں الخلوہ، تنہائی، اکیلے میں بیٹھنا، تنہائی میں سوچنا. اس کو کہتے ہیں قلت الاختلاط مع العوام، لوگوں سے کم ملنا. اب یہ 4 رکن ہیں جس میں میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کم بولنا. کم بولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی بولے نہیں، لیکن زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی.
تو ان چیزوں کو سمجھنا بھی، آدمی الفاظ کو دیکھ کر اگر ظاہری الفاظ میں ہم الجھ جائیں تو ظاہری الفاظ میں تو الجھ کے اگر ایک جاہل آدمی کو ہوگا کہ اس کا بولنا منع ہے۔ بھائی زبان تو اللہ نے اس لیے دی ہے، آدمی ضرورت کے لیے بولے، گفتگو بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، صحابہ سے گفتگو بھی کرتے تھے، تو کم بولنے کا مطلب کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ فرمایا زیادہ سرگوشی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، زیادہ سرگوشی کے اندر کوئی خیر نہیں۔ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، گفتگو کرنا کوئی، ہاں الا من امر بصدقۃ، صدقے کے بارے میں آپس کے، بھائی فلاں جگہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، آپس میں گفتگو کر رہے، اچھی جگہوں میں کام کرنا چاہیے، صدقے کے بارے میں سرگوشی کرے، او معروف، کسی اچھے نیک کام کے بارے میں، او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، کسی گھر میں اختلاف ہو گیا، دو انسانوں میں جھگڑا ہو گیا، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، اب دو بندے مل کر کے کہ بھائی ان کی صلح کیسے کرائیں، بدگمانوں اس پہ اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں، یہ خیر کے کام ہے۔ یہ سرگوشی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس طرح کی بیٹھ کے اب خیر کے لیے گفتگو کرنا یہ ثواب ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیٹھ کے فضول گفتگو کرے، اس سے آدمی کی عملی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین اسلام وہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں سے انسان بچے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت عطا کی تھی، احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، دنیا کا ایک بڑا دانا شخص گزرا ہے، حکیم شخص گزرا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ حکمت دانائی اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے حضرت لقمان کو دانائی اور حکمت سے نوازا دی، اور ہم نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ حکمت، اور سے سوال ہو کہ یہ حکمت اور دانائی آپ کو کہاں سے ملی، اللہ نے کیسے عطا کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ دو کام کیے، ہمیشہ میں نے سچ بولے اور کبھی غیر ضروری چیزوں میں نہیں گھس جاؤں۔ غیر ضروری گفتگو کرنا یہ بھی اللہ کی دین نعمت ہے، مطلب گفتگو منع نہیں ہے، تو گفتگو سے مراد کیا ہے؟ غیر ضروری گفتگو کرنا، خصوصاً جیسے اس میں بھی آیا کہ رات کو غیر ضروری مجلسیں کرنا، جو راتوں کو بیٹھے رہتے لمبے لمبے اور غیر ضروری مجلسیں کر رہے ہوتے۔ ایک تو یہ نا کہ انسان گیا، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا پہلے کھا چکا ہے، کھانا بعد میں کھا لے، جو بھی ہے، ایک تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، والدین کے ساتھ، گھر والے تھوڑی سی مجلس کر لی۔ ایک یہ ہے کہ رات دیر تک بیٹھنا، غیر ضروری مجلسیں کرنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، اس دین نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اس سے آدمی کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک اہم چیز ہے جس میں ہم گفتگو، رات کو جلدی سونا بہت سارے مسائل کا ہے، اللہ بڑے مسئلے سے حل فرماتے ہیں۔ اگر آدمی نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، ایک آدمی کی سوچ ہے کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان بننا ہے، یہ اس آدمی کے لیے، اور ایک آدمی کو اپنی زندگی کی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، مجھے اچھے کام کرنے ہیں، مجھے اچھا انسان بننا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو سب برابر ہے۔ تو ایک اہم چیز انسان کی زندگی میں جو بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اچھا انسان بنانے میں، اچھا مسلمان بنانے میں، وہ ایک اہم چیز کیا ہے؟ اپنی گفتگو پر کنٹرول۔ غیر ضرور ٹھیک ہے، اگر اسی مجلس میں بیٹھا ہے، سننے کی عادت زیادہ ڈالو، سننے کی عادت زیادہ ڈالو، اس سے عقل بڑی پختہ ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سنتے ہیں بولتے کم ہیں، ان کی عقل بڑی پختہ ہوتی ہے، ان کی قوت رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے، ان کی رائے ہوتی ہے نا بہت مضبوط ہوتی ہے۔
اس کے لیے پڑھا لکھا ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اتنا تجربہ کار ہوتے ہیں مسائل حل کرنے میں، کردار ادا کرنے میں، گفتگو میں، بات کو سمجھنے میں، حالانکہ ان پڑھ ہے۔ یہ بہت بڑی اس کا بڑا کردار ہے۔ عادت ڈالو، غور سے سنا کرو، بولو کم، مجلس میں بیٹھے ہو غور کرو، سنا کرو، فلاں کیا کہہ رہے، فلاں کیا کہہ رہے، فلاں کیا کہہ رہے، اس کو سننے کی عادت ڈالو، اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے آدمی کو۔ اور بولنے سے آدمی کی عملی قوت مفروض ہو جاتی ہے۔ دیکھیں باقی بولنا اپنی ضرورت کے حد تک انسان کو بولنا ہے، کام کرنا ہے۔ ابھی میں بھی بول رہا ہوں، دیکھو گفتگو کر رہا ہوں، مسلسل لگا ہوں، لیکن یہ تو مقصد کی گفتگو ہے نا۔ مقصد کے لیے انسان بولے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے، یہ بھی ثواب ہے۔ بالکل اپنے کام کے لیے انسان بولے، ضرورت کے لیے بولے، یہ بھی نہیں کہ بالکل انسان گم سم خاموش بیٹھ جائے، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ بولنے سے مراد کیا؟ غیر ضروری گفتگو، فضول گفتگو، اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس کا بڑا عمل دخل ہے مجاہدے کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ مضبوط ہو، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، جتنے بڑے حضرات گزرے ہیں، باکمال لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو دیکھیں، ان کے کردار، ان کی کردار سازی میں، ان کی شخصیت بننے میں ان کی زبان کا بڑا عمل رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ سنتے زیادہ ہے، بولتے کم ہے۔ آپ ذرا ان پر غور کر لیں، آپ کے خاندان میں ہو، آپ کو کاروباری دنیا میں، مارکیٹ میں، کہیں بھی بزرگوں سے، علماء سے ملے تو دیکھو وہ کم بولتے ہیں۔ کم بولنے کا یہ مطلب بھی نہیں، بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو سے وہ کنٹرول، یہ بھی نعمت ہے۔ غیر ضروری گفتگو پر کنٹرول حاصل کرنا، اس کی عادت ڈالنا، اس کی مشق کرنا، یہ بھی اللہ کی دین اور نعمت ہے اگر نصیب ہو جائے کسی کو۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، کم بولنا۔ الصمت کے معنی خاموشی، قلت الکلام، کم گفتگو، اس کا بڑا عمل ہے۔ گھر والے بھی ساتھ بیٹھے ہوں، کوئی بھی ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو سنو، دوسروں کو سنو، عادت ڈالو، تو آپ کو سمجھانے میں، ان کی تربیت کرنے میں، کسی مسئلے کے میں کردار ادا کرنے میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ ایک تو یہ ہو۔ نمبر 2، السحر، یا مثال کے طور پر ہے قلت المنام، اس کو قلت المنام بھی کہتے ہیں، السحر بھی کہتے ہیں، کم سونا۔ یہ بھی بڑا، کم سونے کا یہ مطلب نہیں انسان بہت زیادہ نیند کرنا، یہ بھی انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت سے کم سونا یہ بھی نقصان ہے۔ جتنی ضرورت انسان کی نیند کی ہے وہ نیند کرے، لیکن بے ترتیب سونا، ضرورت سے زیادہ سونا، یہ نقصان ہے۔ سونا تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے نا، اور اس کی بھی عادت پڑے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت پڑ جائے، بہت سارے مسئلے اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بہت بڑا کردار اس کا، رات کو جلدی سونے کی عادت۔ جلدی سونے کا یہ مطلب بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ جو تجربہ کار لوگ ہیں، اطباء گزرے ہیں، ڈاکٹر، حکیم ہیں، یا دنیا کے تجربہ کار کہتے ہیں ایک آدمی کو نیند کی کتنی ضرورت پڑتی ہے؟ زیادہ 6 گھنٹے کی نیند ہے، یا 7 گھنٹے کی نیند کر لی، کتنی گھنٹے؟ یہ ایک عام آدمی کو، ایک صحت مند آدمی کے لیے اتنی نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آدمی اپنے حساب سے دیکھے نیند، لیکن یہ ہے کہ اپنی نیند پر کنٹرول حاصل کرنا۔ جب دل چاہے انسان سو جائے۔ اور جب دیکھیں آج کل کا بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہے، کبھی دیکھیں آپ جا کے جو میڈیکل اسٹور ہے ان سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ دوائی کس چیز کی ہے آج کل؟ کس کی ہے؟ نیند نہیں آتی لوگوں کو، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ضروری الجھا دیتے کہ یہ تو ہے نا، مگر غلط ماحول میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے انہیں غلط ماحول میں جڑ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ غلط دوستوں میں آدمی الجھ جائے، غلط ماحول میں الجھ جائے، یا غلط کام میں دماغ الجھ جائے، غلط کام میں یا غلط دوستوں میں الجھنے سے بھی آدمی کی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے۔
اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں، اچھی گفتگو ہو، یا کسی مقصد میں انسان لگا رہے. ایک دفعہ جب عادت خراب ہو جاتی ہے نا، پھر لائن پہ آنے میں انسان کو بہت ٹائم لگتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے. ابھی سے اپنے بچوں کی عادت ڈالیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان پر نظر رکھیں. ایک دفعہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو لانے میں بڑا مشکل ہے. ایک عمر تک پہنچ کے پھر انسان ٹوک بھی نہیں سکتا، سختی بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے خود کی بھی. تو ایک بہت بڑا عمل دخل انسان نیند کا ہے. رات کو جلدی سونا، صبح جلدی جاگنا، یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما. دیکھو نا ہمارا کتنا بڑا دنیا ہے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو، انہوں نے جو ظاہری اعتبار سے ترقی حاصل کی ہے، صبح آپ دیکھیں سب کاروبار وقت پر سسٹم بنا دیے، وقت پہ نکلتے ہیں، وقت پہ کام پہ جاتے ہیں. اور پھر فجر کے بعد سونے کے بعد اشراق تک سونے کی عادت کر ڈالیں. رزق میں برکت ختم ہوتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور زندگی میں نیستی آتی ہے، سستی. اگر سونا بھی ہے، کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی، کسی کی عادت ہے تھوڑی سی ایک کام کر لیں، ورزش کر لیں، بیٹھ کر کے قرآن کریم کی طرح عادت ڈالیں. پھر اس کے بعد کب سویا کریں؟ اشراق کے بعد سوئیں. اگر عادت ڈالنی اشراق کے بعد سوئیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ رات کو جلدی سونے کی عادت کسی کو پڑ گئی، میں تو کہتا ہوں اس کے تو بہت سارے مسئلے اللہ نے فرما دیتے ہیں، بہت سارے مسئلے. اور یہی بنیاد ہے. ہمارے یہاں دیکھیے یہ عادت نہیں ہے. اب وہ صبح عادت بھی نہیں، سب کی عادتیں ہو گئی. یہ کام ہم نے اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ رات کو جلدی سونے کی ہماری عادت کیسے پڑ جائے، اپنے گھر کا ماحول کیسے بنائے، اپنی عادت کیسے ڈالیں کہ ہمارا ایک ماحول بنے. سمجھ رہے؟ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کم بولنا، کم سونا. کم سونے سے کیا مراد ہے؟ کم سونے سے ہر چیز یہ مراد نہیں کہ انسان اپنی طبی نیند پوری نہ کرے. جتنی طبی ضرورت انسان کی، ہر انسان کی طبی ضرورت الگ ہوتی ہے. جیسے ہر انسان کھانا کھاتا ہے نا، ہر انسان کی طبی ضرورت الگ ہے. کوئی کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے. اپنی طبیعت کے حساب سے جو اس کی ضرورت ہے، جس پہ ابھی ہم گفتگو کریں گے، اتنا ہی کھائے انسان، لیکن اپنی طبی ضرورت کے دائرے میں. یہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ میری طبی ضرورت کی. اسی طریقے سے نیند ہے، انسان کو پتہ لگے کہ میری طبی ضرورت نیند کی کتنی ہے، یہ پتہ لگ گیا اور پھر وہ کنٹرول ہو جائے. بس یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کرنا تو ہے نا، عادت ڈالنی ہے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر ہے کم کھانا. الجوع، جو کہتے بھوک، یا قلت الطعام، عربی میں اس کو یوں کہتے ہیں قلت الطعام، کھانا کنٹرول. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہے. جتنے مسائل غلط خواہشیں، جیسے ہرس لالچ ہے نا، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. ہرس لالچ تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ ہرس اور لالچ. اسی طریقے سے جتنی غلط خرابیاں، عادتیں پیدا ہوتی ہیں نا، وہ کھانے میں کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. ہر وقت کھا رہے، بے وقت کھا رہے، لگا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ کھا رہے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جتنا انسان کی طبی ضرورت ہے وہ کھائے بالکل. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے، تمام بزرگوں نے جو تجربہ کار ماہرین گزرے ہیں نا، انہوں نے یہ کہا کھانا اپنا کنٹرول بالکل کھائے. انسان جتنی طبی ضرورت ہے اتنا کھائے. بزرگوں نے لکھا کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک اندر جو ہے ایک الارم فٹ کیا ہے. ہر انسان جب کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی انسان جب اپنی طبی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں تو خود بخود وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کی طبی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو خود بخود ایک اندر سے کہ کھانا میرا پورا ہو گیا. اس کے بعد جیسے جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، انسان پر غفلت آنی شروع ہو جاتی ہے. زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے انسان غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ، بہت زیادہ لاپرواہی رہ جاتی ہے انسان کے اندر. جیسے انسان کی طبی ضرورت پوری ہو جائے، کھانا وہی کنٹرول کرتا ہے. اچھا، ایک عجیب چیز ہے، کھانا آپ جتنا بھی کھا لیں، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے.
خود بخود بھوک ختم ہو جاتی ہے. وہ ویسے ایک خواہش ہے نا، ایک خواہش ہے کہ انسان کہتے میں کھاتا رہوں کھاتا رہوں کھاتا رہوں. وہ کھاتے 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 وہ کیا صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور عادت بھی خراب ہو جاتی ہے اور طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کھانے پر کنٹرول، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے. اگر کھانا ہمارا وقت پر ہو، ضرورت کے دائرے میں ہو، پھر صاف ستھرا. دیکھو قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال کیے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب. 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے. حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو، حلال کھانا ہے، سمجھ رہے؟ حرام تو کھانا منع ہے. اور ایک ہے طیب. طیب کے معنی پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں. جو ہوٹلوں کے کھانے بہت زیادہ کھانے یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر عادت پڑ جائے کسی کو، یہ نشہ لگ جائے نا، یہ بھی پھر اس کا دل میں. میں نے ایسے نوجوان دیکھے کہ ان کا وہ گھر پہ کھانا کھاتے ہی نہیں، عادت پڑ گئی. اور یہ باہر کے کھانے بھی بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایک انسان کو شوق ہے کبھی کبھی جا کے کھا لے، لیکن ایک مستقل عادت ڈالنا کیسے؟ گھر کے اندر انسان کھانا بنائے، اچھی چیز لا کے بنائے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑا عمل تھا. یہ طیب ہے، صاف ستھرا کھانا، صاف ستھری چیز. انسان کی زندگی کے یہ چند پوائنٹ ہیں، یہ چند چیزیں ہیں نا، یہ پوائنٹس ہیں زندگی کے اندر. جیسے سونا وقت پر، کھانا وقت پر کھانا، اور جو کاروبار کے لیے یہ بنیادی چیزیں. یہ اگر زندگی میں پوری زندگی کنٹرول میں آ جائے، کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، سونے کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. آپ کتنے بھی اچھے کام کرو گے برکت نہیں ہوگی. تو اپنے کھانے کی اچھی ترتیب بنانا. اپنے پہلے زمانے میں دیکھا تھے بزرگوں کی عادت تھی، سب جمع ہوتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے، اس کے بعد مل کے کھانا کھاتے تھے، برکت ہوتی تھی اس میں. ابھی مشکل ہو گئی اب زندگی کے اندر. ایک تو کسی کے ہاں جائے نا، کسی سے ملنے کے لیے، چاہے کاروبار کے حوالے سے دفتر جانا ہو، چاہے کسی کے گھر ملنے کے لیے جانا ہو، اسلامی آداب موقع مناسبت کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں. یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، موقع مناسبت کے اعتبار سے کام کرنا، موقع کو دیکھنا مناسبت کے. پہلے زمانے میں تو دیکھو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، برکت تھی، انسان کسی کے گھر جاتا تھا وہ خوش ہو جاتا تھا. اور آج کل برکت وقت میں ختم ہو گئی. ایک دم جا کے کسی پہ مسلط ہونا، اب گھر پہ ہے نہیں ہے، اتنا لمبا سفر آپ نے کر لیا، پھر ایک دم جا کر کے. آج کل ہر بندہ مصروف ہو گیا. نظام تعلیم کو دیکھو تو بچوں کو اتنا الجھا دیا نظام تعلیم میں، نہ تربیت ہے، بس کتابیں لاد دی ہیں، بڑے بڑے کورس رکھ دیے، پورا دن اسی پہ. نہ صحت ہے نہ باقی چیز، تربیت ہے زندگی. اسی طریقے سے کاروبار بھی ہمارا ایسا ہو گیا نا جیسے کہ بس اسی میں لگے. اور شادی بیاہ بھی ایسے دیکھو ہمارے، تو کسی چیز پہ برکت نہیں ہے. ایک تو اسلامی آداب یہ ہے کہ کسی سے ملنے جائے نا، موبائل کا دور آ گیا. تو اس موبائل نے ہمیں یہ سمجھا دی ہے. جیسے پہلے زمانے میں کہتے تھے کسی کے ہاں جاؤ، قرآن کریم نے ذکر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اجازت دی جائے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت دو. اب اجازت کا کیا طریقہ؟ کسی کے گھر گئے، گھنٹی لگی ہے تو پھر گھنٹی بجا دی، دروازہ کھٹکھٹا دیا، ایک دفعہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اسلامی آداب جو بتائے گئے، سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، آپ کوئی اندر سے جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دفعہ گھنٹی بجا دی یا دروازہ کھٹکھٹا دیا، پھر تھوڑی دیر گزری، دروازہ نہیں کھولا، تو پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بجا دی. اب تیسری مرتبہ بھی دروازہ نہیں کھلا، اندر سے جواب نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ آپ تشریف لے جائیں. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. قرآن کہتے ہیں کہ تم کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، پاکیزگی ہے. اصول ہے. جب دروازہ نہیں کھلا تو ختم. اب یہ تو نہیں کہ انسان مستقل کھڑا رہے، گھنٹے گھنٹے کھڑا ہے، دروازے کیوں نہیں کھول رہے. جب نہیں کھولا اس کا مطلب یہ اصول ہے. لیکن اب موبائل کا دور آ گیا، بہت آسانی. دیکھیں زندگی اب کہتے ہیں آسان ہو گئی نا، فاصلے گھٹ گئے. گفتگو دیکھو موبائل آ گیا آپ کے پاس، آپ دفتر بیٹھے ہوئے اگر فون کر دیں کسی تو اطلاع لمحے آپ کو رپورٹ مل رہی ہے.
لیکن زندگی آسان ہو گئی، لیکن ہم نے وسائل میں مسائل پیدا کر دیے، مسائل بہت زیادہ پیدا کر دیے ہمیں جب آپ کی زندگی کنٹرول میں ہوگی نا تو ان چیزوں سے آپ بہت بہتر فائدہ اٹھائیں گے۔ لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ نے کسی سے ملنے جا رہے ہیں، فون کر دیا بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں ملنے کی، کب آ جاؤ، اب کب ٹائم طے کر لیا، چلے گئے، کتنی سہولت ہو جاتی۔ کسی سے وعدہ کیا، ٹریفک کے اندر الجھ گئے، کہیں الجھ گئے، خدا نخواستہ بھول گئے، انسان ہے، فون کر کے یار بھائی میرا تو ذہن سے نکل گیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا، یا میں ٹریفک میں الجھ گیا ہوں، یا میں مثال کے طور پر کہیں پھنس گیا ہوں، مجھے دیر ہو گئی تو میں یہ ہو تو اطلاع کر دی تو سامنے والا کو مل گئی۔ اب ان چیزوں کو بہتر استعمال کر، یہ اسلامی آداب ہے۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے اس نعمت کو سمجھنا، اس کو بہتر استعمال کرنا، یہ دین ہے، بس یہ آداب ہے۔ تو ایک تو تیسرے نمبر پر کیا بتایا؟ کھانا کنٹرول، یہ بھی بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ رات کا کھانا کہتے ہیں کوشش کرو اور جلدی کھاؤ، وقت پہ کھاؤ، کم کھاؤ، اور رات کا کھانا ضرور کھاؤ، جلدی کھاؤ، کم کھاؤ، یہ آداب ہے یہ جو ہمیں بتائے گئے۔ اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے انسان کی زندگی میں۔ یہ نمبر 4، کم ملنا، اس کا بھی بڑا مطلب ہے، کم ملنا، الخلوہ، قلت الاختلاط مع الانام۔ کم ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے انسان اپنی ضرورت کے لیے جائے، کبھی کبھی گھنٹوں کا کام ہوتا ہے انسان کا، گھنٹوں جا کے بیٹھا رہے میرے ضرورت کے لیے، کہیں بھی طبی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے انسان بالکل جائے، وہ بالکل منع نہیں۔ دیکھیں اگر ان چیزوں میں قلت کا لفظ ہے نا، قلت کا یہ مطلب نہیں ہے قلت الکلام، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو آپ کی طبی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کریں، جتنا بھی ٹائم لگے، کھانا جتنا آپ کی طبی ضرورت ہے کھاؤ، جو طبی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں وہ نقصان ہے۔ نیند آپ کی طبی ضرورت ہے، آپ نیند کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ کریں کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے ملنا، ضرورت کے لیے آپ میرے لوگوں سے جائیں، کبھی کبھی ویسے ملنے کے لیے، یہ بھی تو ثواب ہے نا۔ کبھی گئے رشتہ داروں کے حاصل رحیمی کی نیت سے مل لیا، کبھی دوستوں سے ملنے چلے گئے، منع تھوڑی ہے۔ لیکن یہ جو غیر ضروری مجلسیں ہوتی ہیں، فضول بیٹھے ہوئے، لمبے لمبے بیٹھے ہوئے، راتوں کو بیٹھے ہوئے، نہ کوئی اصول ہے زندگی کا، نہ کوئی سسٹم ہے، لگے ہوئے، بس یہ منع ہوتا ہے۔ اس سے پھر انسان کی شخصیت نہیں بنتی، آپ اچھے کام نہیں کر سکتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں یا ماحول میں اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں جتنے دیکھو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، مدرسوں میں جو اچھے طلباء ہوتے ہیں، دیکھو اب ان کی اچھائی میں سب سے بڑا عمل، ایک بچہ بڑا ذہین ہے، اتنا ذہین ہے کہ سبق سنتے ہی یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں لاپرواہی ہے، کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، سونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اور کوئی زندگی کی ترتیب نہیں کہ پوزیشن لے لیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ مستقبل میں میدان عمل میں جب اترے گا نا، کام نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، قبولیت نہیں ملے گی۔ اور ایک آدمی ہے کن ذہن، کمزور بچہ، محنت کرتا ہے، وقت پہ آ کے اپنا کھانا کھا لیتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، اپنے کام وقت پہ کرتا ہے، بیچارہ محنت کرتا ہے، ذہن کا کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، پوزیشن نہیں لیتا، لیکن یہ آدمی بڑا کام کرنے والے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے ہم نے پڑھا نا بنوری ٹاؤن کا مدرسہ، بنوری ٹاؤن کا بڑا مدرسہ، وہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے طلباء سے جب انہوں نے مدرسہ بنایا، تو وہ کہتے تھے کہ میرے مدرسے میں اگر ایک طالب علم ہے اور پوزیشن لیتا ہے، ہمیشہ بہت ذہین ہے، نہ اس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہے، نہ ادب کرتا ہے استاذ کا، نہ ماحول کا خیال رکھتا ہے، نہ نماز وقت میں پڑھتا ہے وہ، اور ایک طالب علم ہے خود ذہن ہے، پوزیشن نہیں لیتا، لیکن وقت کا بڑا پابند ہے، ہر کام اپنے وقت پر کرتے، اصول کا خیال رکھتے۔ میرے مدرسے کے بنانے کا مقصد ایسے طلباء پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کام انسان نہیں کرتا، کام کون کرتا ہے؟ اللہ لیتے ہیں۔ کام کون لیتے ہیں؟ اللہ لیتے ہیں کام۔
اس کو اللہ قبول کر لے۔ اصل چیز ہے اللہ کے ہاں قبولیت، اور قبولیت ملتی ہے ان لوگوں کو جن کی زندگی میں اصول ہو، جو امانت داری کا خیال رکھیں، جو اپنے وقت کا خیال رکھیں، جو اپنی زندگی کا خیال رکھیں، جو ان غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وہ ہمیشہ۔ لیکن لقمان حکیم کا آپ نے سنا، لقمان حکیم کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، تو اتنا بڑا مقام کہاں سے ملا؟ فرمایا ہمیشہ میں نے یہ دو کام کیا۔ ایک انسان کی زندگی کے دو دور ہوتے ہیں، ایک ہے تعلیم کا دور، سیکھتا ہے، اور ایک ہے عمل کا دور، جب وہ میدان میں نکلتا ہے۔ اصل انسان کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب میدان عمل میں نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عہدہ مت مانگو، کبھی ذمہ داری مت مانگو کہ مجھے فلاں ذمہ داری دی جائے، عہدہ مجھے مل جائے، مت مانگو۔ اس لیے کہ اگر آپ خود مانگو گے اور آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، پھر انسان کام نہیں کر سکتا۔ اور ایک چیز آپ کے اوپر لوگوں نے مسلط کر دی، پکڑ کے کہا کہ یار بھائی آپ ہمارے ذمہ دار ہو، آپ نے کہا یار مجھے نہیں کسی اور کو بنا دیں، لگے نہیں آپ یہ۔ اگر آپ نے خوشی سے نہیں لیا، آپ کو ذمہ داری ڈالی گئی، عہدہ دیا کہ اللہ آپ کے ساتھ فرشتے لگا کے کام کرے گا، کام خود بخود ہوتے رہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ چار کام، یہ مجاہدے کے کتنے ارکان ہو گئے؟ چار ارکان ہو گئے۔ اب ان چیزوں پر سوچیں، ہماری زندگی میں یہ چار چیزیں، بولنے پہ کتنا، اپنی گفتگو کو کتنا کنٹرول میں رکھیں، اس کی عادت ڈالیں، اس کی اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان گفتگو نہ کرے۔ میں بار بار دیکھیں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، بزرگوں نے کہ گفتگو کرنا بھی انسان بالکل کرے، غیر ضروری گفتگو، فضول گفتگو، فضول لگا ہوا ہے، بس نہ موقع ہے، نہ مناسبت ہے، نہ گفتگو کا کوئی طریقہ ہے، ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں، غیر ضروری چیزوں سے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ کم سونا، اپنی نیند کو کنٹرول کریں، اس کی عادت ڈالیں، آہستہ آہستہ عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عمل، اگر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، وضو کر کے اگر آدمی سو جائے، اور خصوصاً اگر آدمی مستقل بنیادوں پر وضو میں رہے نا، وہ ذہنی سکون ہو جائے، بہت سارے فطروں سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں، عافیت میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ عادت پڑ جائے، دیکھیں بہت سارے کام ہوتے نہیں، عادت ڈالنی پڑتی ہے، آہستہ آہستہ عادت ڈالے، کوشش کرے کہ میں باوضو رہوں، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا، سو گیا۔ لیکن وضو سے تو، نیند سے تو خود بخود وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، جب آدمی نیند میں چلا کے سو گئے تو وضو خود بخود ٹوٹ گیا، لیکن اس نے بنیاد کس سے ڈالی تھی؟ کہتے سونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں کروٹ پہ سوئے، اور یہ مطلب تھوڑی کہ پوری رات سوتے رہے، پوری رات دائیں کروٹ پہ، یہ مطلب تو نہیں ہے نا۔ بنیاد ڈالو، سونے کا آغاز کہاں سے کرو؟ دائیں کروٹ پہ سو گئے سنت کے مطابق، تھوڑی دیر کے لیے دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھی، سو گئے، بس عادت ہے۔ اس کے بعد کروٹ بدلتا ہے، اسی طریقے سے وضو کر کے سو گیا، وضو تو خود بخود گئے، لیکن یہ ہے کہ حالت وضو میں کہہ رہا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، یہ چیزوں کی عادت پیدا ہو جائے۔ اور میرے خیال میں کچھ کرنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کی کاروبار میں بھی، اپنی ہر چیز میں، اپنی زندگی کے اندر یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، عقل کی نعمت، اس کو خیر میں استعمال کرنا شروع کریں، اس کو ماحول کی نظر نہ کریں کہ بس یہ ہے، بس جیسے زندگی گزارنی، تو ہمیں کام کوشش کرنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توجہ جب انسان پر پڑ جاتی ہے نا، اللہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے کام اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر نظر، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں ان سے۔ تو اس کا ذرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنی زندگی کو ہم نے بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، اللہ کی نعمت ہے، وقت اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے صحت اللہ کی نعمت ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے جس میں ہمیشہ انسان نقصان میں رہتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک وقت۔ ہمیں اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے دوست بناؤ، اچھے لوگوں سے تعلق رکھو،
اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. بالکل اب ایسے ماحول کے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اتنی زندگی میری گزر جاتی، پڑھا تو آخر میں وہی آدمی کی عادت ہے. میں الحمدللہ کافی چیزوں میں اپنے آپ کو بات سمجھوں، بات ایسی کمزوریاں ہر انسان کی ہوتی ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے ایک جہاد ہے انسان کی. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آزمائش رکھی ہے. ہر انسان کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. ہر انسان اگر دیکھے اپنی زندگی کو نا، کتنے بھی اچھے کام کرے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے اس کے ساتھ. لیکن باہر اللہ تو اللہ ہے، انسان کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی آتی ہے. خصوصاً آپ کی زندگی میں وہ کام جو آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ نہ ہو، میں اس کو ختم کروں. اور پھر بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ من قرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے، اور میں اس کے لیے دوہرا اجر، ڈبل اجر. ایک وہ پڑھ رہا ہے اور وہ تکلیف مشقت برداشت کرتا ہے. اگر انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نقص اور کمی رہتی ہے، اور ہر انسان اپنی کمزوری کو خود جانتا ہے. اگر اس کمزوری کا احساس انسان، اگر اس کمزوری کا انسان کو احساس ہے کہ میری زندگی میں یہ کمی ہے، میری زندگی میں یہ کمزوری ہے، اس کا احساس ہو اور انسان کوشش کرے اور پھر بھی نہ نکلے، اس پہ اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. اصل زندگی میں تو کمانے والا وہ ہوتا ہے، صبر اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور آپ بے بس ہے اس کے سامنے. کوئی بھی اس طرح کے کام ہے وہ سارے آتے ہیں. اب انسان کہتے ہیں کہ یار اس کو میں ختم کروں، یہ میری کمزوری ہے، یہ میری کمی ہے، میں اس کو کیسے ختم کروں. لگا ہوا ہے، اس کو فکر بھی ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، بیچارہ اپنے بس کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، ختم نہیں ہو رہا. اس پہ اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں میری یہ کمی ختم نہیں ہو رہی. بھائی آپ کے اندر احساس تو ہے نا، تو اللہ احساس ہو رہے ہیں. پھر آپ کوشش تو کر رہے ہیں نا، کوشش کے مکلف ہے. ہو سکتے کہ اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی. اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، احساس کرتے رہیں، اس پہ اللہ اور اجر عطا فرماتے ہیں، بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ ہے مجاہدہ. ہمیں اپنی زندگی میں مجاہدے کو لانا ہے، اور مجاہدے کے یہ کتنے ارکان ہیں، یہ مین کردار مجاہدے میں یہ ادا کرنا ہے. اگر یہ چار چیزیں میری زندگی میں ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہر کام کر سکتا ہوں. اور اگر میں نے اپنی چیزوں میں بالکل ان کی طرف توجہ نہیں ہے، نہ میرے نیند کی کوئی ترتیب ہے، سونے کی کوئی ترتیب ہے، نہ نیند کنٹرول میں ہے، نہ میری مجلسوں میں، باقی چیزوں میں، تو پھر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. پھر تو غم زندگی کا حسرت، سبب اور کیا بتائیں، میری سوچ کی بلندی اور میری ہمتوں کی پستی. ہمت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے. اگر ہم اپنی زندگی میں ہمت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام اپنے اندر پیدا کرنے ہوں. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.